جو نیا فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے اس کے ایک انوگرل اجلاس ہوا، اور انوگرل اجلاس تو عام طور پر آسان ہی ہوتا ہے. اب جو فردر ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، ایک تو مختلف جو 8 جو کمیٹیز ہیں ان کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. بٹ مور امپورٹنٹلی شہباز، جو پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایوارڈ فائنلائز ہوگا وہ تو بات کی بات ہے، بٹ جو وفاقی گورنمنٹ ہے یا وفاق ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ کسی طریقے سے اس ایجنڈے کو یا وہ کامیاب ہو پائے کہ جو صوبوں کا شیئر ہے اس این ایف سی میں اس کو کسی طریقے سے کم کیا جا سکتے. اس وقت سارا جو ایمفیسس ہے وفاق کا اس پر ہے. دیکھیں کامران، بات بڑی سمپل سی ہے. وفاق جو ہے اس وقت اپنا کام نہیں کرنے کو تیار. وفاق کا یہ خیال ہے کہ صوبوں کو جو پیسہ چلا گیا وہ کسی طریقے سے واپس آ جائے تاکہ ہماری جو غلط فسکل پالیسیز ہیں وہ بھی چلتی رہیں، ہماری شاہ خرچیاں بھی چلتی رہیں. دیر آر ون آفٹر another ایگزامپل جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اپنے خرچے کنٹرول کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے. جہاں پہ تھوڑا سا پریشر آتا ہے وزارت خزانہ کے اوپر وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے. میں بلکہ یہاں پہ خبر بھی شیئر کر لیتے ہیں ناظرین کے ساتھ. چند ماہ پہلے ایک فیصلہ ہوا کہ کچھ لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ جو سرکاری افسران ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد دوسری نوکری بھی کرتے ہیں، اور کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ ان کو 2 پینشنز مل رہی ہوتی ہیں. کچھ اداروں کے اندر ایک جگہ پہ کام کیا، وہاں سے آپ نے پینشن لے لی، ریٹائرمنٹ کے بعد کسی دوسری جگہ پہ کام کیا، اس کی بھی آپ کو پینشن مل رہی ہوتی ہے. کچھ جاب اسپیسیفک پینشنز ہوتی ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا ایز پارٹ جو ان کی اصلاحات تھی پینشن سے ریلیٹڈ کہ ہم جو ہے اب جو بھی آئندہ ریٹائر ہوگا یا جو پہلے والے ریٹائر ہوئے وہ صرف ایک ہی پینشن لے سکیں گے، پرٹیکولر ان کیسز جہاں پہ ان کو 2 پینشن مل رہی. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی جاب بھی کر رہا ہے اور پینشن بھی لے رہا ہے تو وہ دونوں میں سے ایک لے سکے گا، یا پینشن لے سکے گا یا سیلری لے سکے گا. فیڈرل گورنمنٹ نے نوٹیفائی کیا ہے، یہ فیصلہ انہوں نے واپس لے لیا ہے. اب آپ 2 پینشن دوبارہ لے سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی ایک مائکرو ایگزامپل ہے. فیڈرل گورنمنٹ بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اخراجات کو کم کر سکے. سارا جو زور ہے وہ محصولات کے اوپر ہو جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں یہ جو ایشو این ایف سی والا ہے. پہلا اجلاس بھی جو ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں تھا. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے جو 8 ورکنگ گروپس ابھی بھی انہوں نے بنائے ہیں، کمیٹیز بنائی ہیں، اس میں ایک وہ کمیٹی بنانا اس وقت چاہ رہے تھے اخراجات کے حوالے سے کہ کون سے جو اخراجات ہیں وہ صوبوں کو ٹرانسفر کیے جائیں. سندھ گورنمنٹ نے اس کے اوپر اعتراض کیا. سندھ کا یہ کہنا تھا کہ اخراجات کا جو مینڈیٹ ہے وہ این ایف سی کا ہے ہی نہیں. آپ این ایف سی میں ان چیزوں پہ بات کریں جو کہ ان کا این ایف سی کا مینڈیٹ ہے. تو اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے ان کے آفس سے اوپینین لی جائے گی. ظاہر سی بات ہے اٹارنی جنرل نے جو اوپینین دینی تھی وہ نون تھی، اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ جو اخراجات کا معاملہ ہے یہ بھی این ایف سی کے پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکس ہو سکتا ہے. اس اوپینین کے آنے کے بعد فیڈرل گورنمنٹ نے 8 ورکنگ گروپس جو ہیں وہ تشکیل دے دیے ہیں. اس میں ایک تو جو ہے ڈویزبل پول کے حوالے سے کہ کون سے ایسے ٹیکسز ہیں جو حصہ بنیں گے اس کا ڈویزبل پول کا. یہ ورکنگ گروپ اس لیے بنایا گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو کسٹم ڈیوٹی کی کلیکشن ہوتی ہے وہ اس کے پول کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو اس سے نکال دینا چاہیے. 1000 ارب روپے کے قریب یہ ایک ریونیو ہوتا ہے. لیکن اگر فیڈرل گورنمنٹ ادھر سے کسٹم ڈیوٹی نکالنے کی کوشش کرے گی تو صوبے پھر پیٹرولیم لیوی جو ہے اس کو شامل کروانے کی کوشش کریں گے اس کے اندر. دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ورٹیکل شیئر کے صوبے کا کتنا پیسہ ہونا چاہیے اور وفاق کو کتنا ملنا چاہیے. ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ صوبے کا 57.5% ملتا ہے ان کو. لیکن ابھی ڈاکٹر فیس پاشا صاحب نے چند دن پہلے انہوں نے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کہنے کو تو 57.5% حصہ ہے صوبوں کا، لیکن پیٹرولیم لیوی کی وجہ سے اور جو صوبوں نے کیش سرپلس جنریٹ کرنے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ جو پچھلا سال ختم ہوا ہے صوبوں کو 57.5% کی بجائے اگر ان کا امپیکٹ ڈال لیا جائے تو ایفیکٹیولی ان کو 46% گیا ہے. تو 11.5% ان کو جو شیئر ہے وہ کم گیا ہے. انہوں نے کہا جی ایک تو یہ جو ڈیفیکٹو اس وقت جو شیئر ہے صوبوں کا وہ 46% ہے، 57.5 نہیں ہے. تیسرا آپ کا ہاریزنٹل والا ایشو ہے کہ چلیں جو 57.5% صوبوں کو چلا بھی گیا تو اس کے صوبوں کے اندر کیا تقسیم کا معاملہ ہوگا. تو اس کے حوالے سے بھی ایک انہوں نے اس کے اوپر ایک ورکنگ گروپ بنایا ہے. اور یہ اس میں بنیادی ایشو یہی ہے کہ بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، یہ کہتے ہیں کہ اب آبادی کی بنیاد پر وسائل تقسیم نہیں ہو سکتے. آپ کو اور بھی اس میں کرائٹیریا لے کے آنے، جس میں ایک جو میجر کرائٹیریا لگ رہا ہے کہ جو شامل شاید ہو جائے وہ پہلے بھی ہے، اس کا شیئر بڑھانے والی بات ہے کہ کون سا صوبہ کتنے ٹیکسز اکٹھے کرتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کتنے ٹیکسز اکٹھے کرتی ہے. یہ ایک میجر کرائٹیریا اس کے اندر. اور کوئکلی جو 8 کمیٹیز اب نوٹیفائی کر دی ہیں تو ہاؤ دیٹ ورکس؟ دیکھیں کمیٹیز کا تو اس میں میجر تو ایک جو ہے اس میں ابھی ایکٹیو جو کمیٹی ہو سکتی ہے جو ایک مرج ڈسٹرکٹس ہیں خیبر پختونخوا کے جو فاٹا کے ایریا سے کے پی میں شامل ہوئے، تو اس پہ کے پی کا یہ خیال ہے کہ ان کا ابھی جو شیئر ہے 13.5% کے قریب ہے یا 14.5% کے قریب. تو اس کو ان کا خیال ہے کہ کم از کم اس میں 4% اور اضافہ ہونا چاہیے. یہ کمیٹی ایکٹیو ہو سکتی ہے، فوری ہو جائے. باقی جو ہے یہ کمیٹیز میٹنگز کریں گی اور ان کا خیال یہ ہے کہ 8 جنوری سے لے کے 15 جنوری کے درمیان اگلا مین اجلاس ہوگا.
ہوگا. اب یہ کمیٹی جو ہے نا یہ اپنے اپنے جو سیپریٹلی کام کریں گی. 2 کمیٹیز کی جو سربراہی ہے وہ فیڈرل منسٹر فار فائنانس کے پاس ہے, 2 بلوچستان کے پاس ہیں, 2 خیبر پختونخوا کے پاس ہیں, پھر اسی 2 سندھ کے پاس ہیں. تو یہ کمیٹیز اوور پیریڈ آف ٹائم اپنا کام کریں, اس کی رپورٹس ہیں. لیکن کامران ایشو اس وقت یہ نہیں ہے, ہماری جو ساری نیشنل ڈبیٹ ہے نا NFC کے حوالے سے وہ غلط سائڈ پہ چلے گی. وہ 2 چیزوں کے اوپر فوکس کر رہی ہے کہ ٹیکسز بڑھاؤ, دبا کے بڑھاؤ, اور اخراجات پہ قابو نہ کرو. اس چیز پہ ایک تو جو نیریٹو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا نیریٹو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ صوبوں کو جو پیسہ گیا وہ کسی طریقے سے واپس لے لیا جائے. جب تک فیڈرل گورنمنٹ اپنے اخراجات پہ کنٹرول نہیں کرے گی, نئی گاڑیاں خریدنا نہیں چھوڑے گی, یہ جو جس طرح کے انہوں نے کچھ اگر کوئی تھوڑا بہت اچھا کام کیا بھی ہے پینشن کے حوالے سے, وہ پینشن کا وہ ریورس کر, جب تک ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کرے گی, میرا خیال ہے ان کو آپ 100% بھی دے دیں گے نا تو ان کے معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے اور بجٹ خسارہ اسی طرح. اور ویسے بھی اگر یہ جب صوبوں کا شیئر بڑھایا گیا تھا اور آئین میں اس کو درج گیا تھا, اگر اس سے پہلے وفاق کی وجہ سے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں تو پھر تو آپ کہہ سکتے تھے کہ بالکل وفاق حق بجانب ہے, کیونکہ جب اس سے پہلے تو پاکستان بالکل زبردست ترقی کر رہا تھا, پھر تو سمجھ آتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے خیال میں جو رائٹ ایک جو ڈائریکشن ہے نا وہ لینے کی ضرورت ہے, انسٹیڈ آف کہ آپ بیکورڈ جائیں. اور اصل ایشو وہی ہے کہ اخراجات اور وسائل ہمارے پاس جو ہیں, وسائل بیسیکلی ہمارے پاس کم ہیں اور ہمارے اخراجات زیادہ ہیں, تو یہ ایک روٹ کاز آف پرابلم ہے, اس کا حل نکالنا ہے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.